ایک بہت اہم مسئلہ، جنوں کی انسانوں سے شادی. یہ سوال مجھ سے بارہا پوچھا گیا ہے. پہلی بات، ان کی آپس میں تو شادیاں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کے اولاد آگے چلتی ہے، اس کے تفسیروں کے اندر تو بہت باتیں ملتی ہیں، لیکن میں وہی بیان کرتا ہوں جو عقل میں آ بھی تو جائے. ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نر و مادہ ان کے ہوتے ہیں، مگر ان کے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. انسان کا ایک بچہ ہو تو ان کے 9 بچے ہوتے ہیں. آثار و تفاسیر و تواریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانوں نے جنوں کے خاندان میں اور جنوں نے انسانوں سے شادیاں کی ہیں. یہ جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ملکہ سبا 157 نمبر سٹوری پہ میں ان کا بیان کر رہا ہوں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت زہیر بن محمد فرماتے ہیں، حضرت ابن جریج، ان کا پورا نام عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہے، 70 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے. ان کے ابا بھی بڑے فقیر تھے، یہ مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت عطا کے شاگرد تھے. حضرت عثمان بن حاضر ہمیری، یہ ابن عباس کے ساتھیوں میں سے، یہ تمام فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا کی والدہ جو ہے وہ جنوں میں سے، با انسانوں میں سے، اما جنوں میں سے. بیٹی ملکہ سبا، یہ بیوی بنی سلیمان علیہ السلام کی. ابن ابی شیبہ میں، ابن ابی حاتم نے اور نوادر الرسول نے، تینوں نے بیان کیا. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں نے پچھلی سٹوری بھی بیان کی ہے لیکن اس میں نے اسے ٹچ نہیں کیا. یمن سے چلی ملکہ سبا، رائٹ؟ تو ان کا تخت منگانے میں سلیمان علیہ السلام کو جلدی کیوں تھی؟ کتنا سفر ہے؟ 2199. آگے پیچھے تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے یار، بندے پھر لگے رہتے ہیں. یہ بات سڑکیں میں نے نہیں بنائی ہوئی. 2199 یمن سے چلی، جیروسلم انہوں نے پہنچنا ہے. سفر کتنا ہے؟ 2249 یا 2199 کلومیٹر. انسان اپنی رفتار سے بھی چلے، چلو تیز بھی چلے، ایک دن میں نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، زیادہ ہی لگے گا نا. اور پھر اوپر سے جن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تخت لے کے آ جاتا ہوں آپ کے کھڑے ہو کر بیٹھنے سے پہلے یا آپ کا محفل برخاست کرنے سے پہلے. وہ محفل بھی کوئی اتنی لمبی چند گھنٹوں کی ہوتی تھی. آپ کہہ رہے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے چاہیے. اتنی سپیڈ کیوں چاہیے؟ اگر وہ انسان ہے تو وہ بہت دیر لگائیں گے. تو یہ جن کی سپیڈ ٹھیک ہے، 4-5 گھنٹوں میں لے کے آ رہا ہے. اب نے کہا نہیں مجھے تیز چاہیے. تو یہ کام ایک آدمی کو دیا، اپنے وزیر کو، آصف بن برقیہ کو، جنہوں نے پلک جھپکنے میں لا کے رکھ دیا. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ کی سپیڈ عام انسانوں سے زیادہ ہوگی، بلکہ جنوں سے بھی زیادہ ہوگی. تو آپ اس کے پہنچنے سے پہلے لانا چاہتے تھے. تو کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا تعلق نسل جن سے ہوگا، ورنہ اتنی جلدی چیز منگانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ملکہ سبا کی والدہ جنات سے، اس پر بڑے بڑے علماء، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے. امام ترتوشی کی کتاب تحریم الفواحش کا حوالہ دیتے ہوئے جنوں پہ لکھی جانے والی مشہور 2 کتاب، یہ جتنے لوگوں نے جنوں پہ لکھا ہے نا، پہلے انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہے. یہ 2 کتابیں ہیں. کون سی؟ احکام المرجان فی احکام الجان اور لقط المرجان فی احکام الجان. یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی اسی کا خلاصہ کیا ہوا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ ان کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے نا، سبا کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ جن ہے. ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، ملکہ سبا کے باپ نے یمنی عورتوں سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اس نے ایک جننی سے نکاح کیا، ریحانہ بتایا جاتا اس کا نام. تو ملکہ سبا پیدا ہوئی. اس کا نام تلقمہ رکھا، ایک جگہ یلقمہ بھی ہے. تو بعد میں بلقیس کے نام سے مشہور ہے. تفسیر طبری میں بھی یہی ہے، تفسیر در منصور میں بھی یہی ہے. حکیم ترمذی ابن مردویہ نے عثمان بن حاضر الحمجری سے بھی روایت کی، جو ابن عباس کے ساتھی ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ جنی ہے. ابن عساکر نے یہی خبر دی ہے. ایک کتاب ہے غمز و عیون البصائر شرح کتاب الاشباح والنظائر، اس میں لکھا ہے کہ ان بلقیس من بنات الجن ہے، وہ جن کی بیٹیوں میں سے ہے. امام قرطبی نے کہا ہے کانت ان بلقیس من الجن، ملکہ سبا جن ہے. تو اس روایت پہ لوگوں نے ضعف کا لفظ استعمال کیا ہے سعید بن بشیر کی وجہ سے، لیکن ضعف کس وجہ سے قرار دیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. یہ بھی ایک علم ہے کہ بھئی کہا ہے یہ ضعیف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ضعیف کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹی ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا.
اور پھر ہم ضعیف میں ضعف کس وجہ سے ہے یہ بھی ہم نہیں چیک کرتے. تو امام ذہبی کا جملہ ہے والکلام فی حفظہ لا فی دیانتہ و عدالتہ. ان کی دیانت ایمانداری میں اور ان کے عدالت میں کوئی ضعف نہیں ہے. امام حیثمی نے لکھا ہے الجمع میں، جز اس کا 40 ہے، صفحہ اس کا 273 ہے کہ ضعیف ہیں لیکن ایک جماعت نے اس کو ثقہ قرار دیا. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، میں تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے فرمایا ہے کہ جن اور انس کا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ بات تو ہے کہ ہوتا ہے. اب ان کا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو امام مالک نے جن مرد اور انسان عورت کا نکاح کرنا ناپسند کیا ہے، حرام نہیں لکھا ہوا. اس پہ غور کیجئے گا ذرا فقہا نے کیا کہا. امام سفیان ثوری کا فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے. امام زہری کا ایک روایت ہے جن مرد سے انسان عورت کا نکاح ممنوع ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے مکروہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے مکروہ ہے. تو یہ مختصراً آپ کو بتا دوں، شادی ہم مذہب، ہم مسلک، ہم قوم، ہم مرتبہ یعنی کفر میں ہی ہو تو سکون کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور جنوں کے ساتھ شادی شروع میں یعنی جوانی میں تو شاید کچھ فائدہ دے، مگر بڑھاپے میں انسان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، ذہناً اور جسماً. اب آ جائیں اہم حصہ کی طرف. مسلمان جن تو آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن کافر جنوں سے، شیاطین سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ آپ سب لوگ یاد کر